الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل اور بہت ہی احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک نصیب فرما دیا. کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، زندہ تھے، لیکن آج وہ اس رمضان کی آمد سے پہلے اپنی قبروں میں پہنچ گئے، اور ان میں سے اکثریت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ان کا آخری رمضان ہے، جیسے کہ ہم میں سے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو. رمضان کی جب ہم کہتے ہیں تو کوئی مہینہ بھی آخری ہو سکتا ہے انسان کا. اصل میں یہ مہینہ اللہ جل شانہ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں، مغفرتوں، سعادتوں، انعام اور عطا کے ساتھ خاص ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے کلو عمل ابن آدم لہو، وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا ثواب ملتا ہے. اگرچہ باقی اعمال کا ثواب جس طرح ملتا ہے، رمضان روزہ بھی ایسے، لیکن فرمایا کہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ. فرمایا کہ ہر عمل انسان گویا اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے کہ وہ بندہ میرے لیے کرتا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ روزے کے ساتھ اللہ جل شانہ کی جو خصوصیت، اللہ تعالیٰ کا جو خاص تعلق اور اس کے اوپر جو خاص اجر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ باقی اعمال بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اس کا اجر بھی اللہ جل شانہ ہی سے طلب کیا جاتا ہے. رمضان ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور آج تک جتنی زندگی ہم نے گزاری، اگلے کا تو ہم کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن گزشتہ رمضانوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے. انسان جب بالغ ہو جائے تو اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور بلوغ کی عمر 12 سال، 13 سال، 14 سال ہو سکتی ہے. چونکہ عام طور پر انسان کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کب بالغ ہوا ہے، اس لیے فقہا نے اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ ایج جو مقرر کی ہے وہ 15 سال کی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی اپنی قضا شدہ نمازوں کا حساب کرنا چاہے یا اپنے نہ رکھے گئے روزوں کا حساب کرنا چاہے، قضا شدہ روزوں کا،
تو 15 سال کی عمر سے کرے گا، اگر اس کو اپنے بلوغ کا وقت یاد نہیں ہے، تو یاد ہے تو اس وقت سے کرے گا۔ تو 12 13 14 سال سے لے کر آج تک ہم نے رمضان گزارے، یہ اتنے بے شمار مواقع ہماری زندگی میں آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر غور کریں ہم لوگ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان مواقع کو آج تک ضائع کیا۔ ہم رمضان کو یا تو عام مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ سمجھ لیتے ہیں، اور یا پھر اس کو کھانے پینے اور سونے کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے اوقات کی نگرانی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عام طور پر لوگوں کے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا بھی بڑھ جاتا ہے اور سونا بھی بڑھ جاتا ہے، سونے کے اوقات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے رمضان میں روکا گیا، یعنی عام حالات میں جو جائز تھے لیکن رمضان میں اس کو کم کر دیا گیا، مثلا کھانا پینا عام دنوں کے اندر 24 گھنٹے جائز ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ پاک نے 12 13 گھنٹے کا وقفہ دے دیا بیچ میں، جس میں کھانا پینا ناجائز کر دیا۔ ایسے ہی عام دنوں میں کسی وقت بھی نیند کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان میں تراویح کی نماز اور قیام اللیل کے لیے جتنے اہتمام آیا ہے اس سے نیند کم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو چیزیں دونوں کم کرنے کی تھیں، کھانا پینا اور سونا، وہ ہم سے زیادہ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس وجہ سے عام طور پر ہمیں رمضان کے جو فوائد ہیں اور جو ثمرات ہیں وہ وصول نہیں ہو پاتے۔ رمضان کا بالکل آغاز ہے، آج دوسرا روزہ ہے، اور میرا ارادہ تھا کہ میں شعبان کے آخری جمعے میں کچھ باتیں بتاؤں گا تاکہ رمضان سے پہلے اس کا تذکرہ ہو جائے اور ہم سب کو تازہ ہو جائیں، لیکن میں جمعہ نہیں پڑھا سکا پچھلا، تو اس لیے وہ باتیں کی ہوں گی ہمارے مولانا صاحب نے جنہوں نے جمعہ پڑھایا، لیکن یہ ہے کہ میں اس میں کچھ باتیں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ یہ بات ہر سال ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ظاہر رمضان ہر سال آتا ہے تو ہمیں ہر سال ہی ان باتوں کے تازہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ رمضان المبارک کے مقصد کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے روزہ، اور کتب علیکم الصیام فرض کیا گیا۔ کتب کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کیا گیا تم پر روزہ، اور تم سے پچھلوں پر بھی فرض کیا گیا۔ پچھلوں سے مراد پچھلی امتیں، یہ بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے بتایا گیا کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی مطلوب اور اتنی مقصود ہے کہ یہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی اللہ جل شانہ نے فرض کیا تھا۔ اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ تمہیں اس عبادت سے کیا ملے گا، تو کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو واضح پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا اگر ایک واحد اولین مقصد بیان کیا جائے تو وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ خود اتنا وسیع لفظ ہے کہ وہ تمام قسم کی نیکیوں کو شامل ہے، اس کے بعد ساری اس کی تشریحات ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے۔ تو صبر خود تقوی کا جز، لازمی جز ہے، اہم ترین جز ہے، جز اکبر ہے تقوی۔ اور فرمایا کہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو غمخواری بھی تقوی کا جز ہے۔ متقی آدمی لازماً دوسروں کا ہمدرد، خیرخواہ اور غمخوار ہوتا ہے، خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تقوی جامع لفظ ہے، اس میں تمام قسم کی بھلائیاں، تمام قسم کی نیکیاں، تمام قسم کے حقوق و فرائض، واجبات، سنتیں اور نوافل، ہر چیز تقوی کا حصہ بن جاتی ہے، تقوی میں آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک چونکہ جامع الفاظ استعمال کرتا ہے تو قرآن پاک نے پوری جامعیت کے ساتھ کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ گویا کہ یہ وہ سب سے اہم ترین اس کا مقصد ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ مقصد ہے تو یہ فرض تقوی کا حصول ان مسلمانوں پر فرض ہے، تقوی تو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پھر اس کے ساتھ انعامات اور اکرام بھی ساتھ رکھ دیا. ورنہ جو چیز آپ پر فرض ہو، واجب ہو دنیا میں بھی، تو اس کا حصول تو آپ پر ویسے ہی لازمی سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ انعامات نہ بھی جوڑے جائیں تو لوگ حاصل کرتے ہیں. جیسے لوگ ڈگری کا حصول فرض سمجھتے ہیں، اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں، تو اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ ہمیں جو ادارہ کوئی تعلیم کی ڈگری دے گا اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے انعامات بھی دے گا اور ہمیں بہت سارے فوائد بھی دے گا، بس جو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ جل شانہ روزے پر کوئی ثواب بھی نہ رکھتے اور روزے کے اوپر کوئی اجر بھی نہ رکھتے اور صرف یہ فرما دیتے کہ چونکہ تقوی تمہارے لیے فرض ہے اور تقوی کے حصول کے لیے روزہ ایک ذریعہ ہے، اس لیے روزے رکھو، تو مسلمانوں کو روزے رکھنے ہوتے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا ان کے پاس. لیکن اللہ جل شانہ نے یہ اپنی مخلوق کے ساتھ جیسے ایک فضل اور احسان کا معاملہ ہے کہ ضرورت بھی انسان کی پوری ہوگی اور انعام بھی اس کو اللہ جل شانہ ہی عطا فرمائیں گے. اور کہا کہ تم روزے رکھو، اگرچہ اس سے ملے گا تم کو تقوی، اور اس کا اصل عوض تقوی کا عوض تو جنت ہے اور دنیا کے اندر حیات طیبہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں ملے گا، پھر بھی غیر معمولی قسم کے ثواب اور اجر کا اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا. کہا کہ اس میں تمہارے فرائض جو ہیں وہ 70 گنا بڑھا دیے جائیں گے. جیسے ابھی آپ جمعے کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس کی زندگی عطا فرمائے ان چیزوں کی، تو یہ آپ کو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے 70 جمعے کی نمازیں پڑھی. آج آپ نے صبح فجر کی نماز جن لوگوں نے پڑھی وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے 70 فجر کی نمازیں پڑھی. اور بار بار یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو 70 کا عدد اور 40 کا عدد جب کتاب و سنت میں آتا ہے تو اس سے بہت زیادہ تکثیر مراد ہوتی ہے. 70 ایک کثرت کے لیے ایک استعارہ ہے کثرت کا، ایک کثرت کے لیے ایک بیان کیا جاتا ہے. باقی اس کا تعلق ہر ایک کی اپنی نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے. کثرت تو ثابت ہو گئی کہ بہت زیادہ کثرت ہوگی، ہر ایک کی مختلف ہوگی، ظاہر بات ہے. جس کی نماز کا خشوع زیادہ ہے اس کی زیادہ ہوگی، جس کی نماز کے اندر توجہ زیادہ ہے اس کی زیادہ ہوگی، جس کی نماز جتنی وزنی ہے اتنا اس کا وزن اور بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپے صدقہ کرے گا رمضان میں، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گویا کہ 70 گنا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیں گے. تو فرائض کو اللہ تعالیٰ 70 گنا کر دیں گے اور نوافل کو اللہ جل شانہ فرائض کے برابر فرما دیتے ہیں. جو اجر فرائض پر ملتا ہے وہ اجر جو ہے وہ نوافل کے اوپر ملتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کا رمضان کے لیے اور روزوں کے لیے جو خصوصی میں نے عرض کیا کہ اجر ہے اور جو ثواب ہے یہ اس کا حصہ ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ثواب کی طرف تو بعض اوقات خیال چلا جاتا ہے اور ثواب ہی کے خیال سے لوگ رمضان کے اندر خرچ بھی بہت کرتے ہیں اور لوگ رمضان کے اندر عبادت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ کافی حد تک عبادت بڑھتی ہے بھی مسجدوں میں. آج کل ہماری مسجد میں نمازوں کے اندر عام نمازوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس صحن کے آخر تک بیٹھے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافی مجمع تو نہیں آتا، کہ وہی لوگ ہیں جو اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں، مسجدوں کے دائیں بائیں یا اس بازار میں مارکیٹ میں رہتے ہیں یا محلے میں رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا رخ مسجدوں کی جانب ہوتا ہے. اسی طرح لوگ تلاوت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو عبادت کی طرف تو لوگوں کا رجحان ہو جاتا ہے اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کی طرف بھی رجحان ہو جاتا ہے. بہت بڑا انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے کے خرچ کو. بہت بڑی تعداد میں مقدار میں ڈونیشنز اور چیریٹی اور لوگوں کو اللہ کے راستے کا خرچ اور صدقہ اور صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب لوگ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو بھی کرتے ہیں، دوسرا بھی کرتے ہیں. یہ کام تو عام طور پر ہمارے ذہن میں رہتے ہیں رمضان میں کرنے کے لیے، لیکن جو ایک کام ہمارے ذہن میں نہیں رہتا رمضان میں اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد تقوی ہے. اس کی نگرانی ہم اپنی نہیں کرتے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ آج 4 روزے گزر گئے، کوئی تقوی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. آج پہلا عشرہ گزر گیا، کوئی تقوی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. دوسرا عشرہ گزر گیا، تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اور عید کے دن جو اس کا صحیح حساب کرنے کا دن ہے، جب صبح شوال کا
کی پہلی فجر طلوع ہو جائے کہ رمضان چلا گیا، اس وقت انسان سوچے کہ تقوی کے اعتبار سے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا تھا، جس مقصد کے لیے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی۔ اس کا ہمیں اپنی سابقہ زندگی میں آج تک ہم نے رمضانوں کے بعد جتنا اس کا حساب کیا ہے اس کو غور کر لینا چاہیے۔ شاید ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم نے اس اعتبار سے رمضان کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی کا کوئی بہت بڑا پیغام لے کر نہیں آتا، اور وہی چند عبادات جو رمضان کے شروع میں ہم زیادہ اہتمام سے کرتے ہیں، رمضان کے درمیان میں ہی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ جو نمازی آج آپ کو مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ پورے رمضان میں نہیں رہتے، یہ 5 6 7 8 رمضان کے بعد ان چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صفیں مسجد کی نمازوں کی سمٹ کر اتنی ہو جاتی ہیں جتنی رمضان سے پہلے ہوتی ہیں، رمضان کے دوران ہی اتنی ہو جاتی ہیں۔ وہ جو 6 7 دن کا جوش و خروش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور صفیں دوبارہ مسجد کی سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہماری نگاہ مقاصد پر رہے کہ رمضان المبارک اللہ جل شانہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے، تو لازماً ہم کو رمضان کے اختتام کے اوپر یہ بات محسوس ہوگی اور اندازہ ہوگا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی میں ترقی عطا فرمائی، اور تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی صلاحیت اور کیفیت میں اضافے کو، کہ ایک آدمی پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو اس کو پوٹینشل درکار ہے، جو اس کو طاقت درکار ہے، جو کیفیت درکار ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کی برکت سے۔ احکامات الہی کے سامنے ہر مسلمان عقلی طور پر، عقلاً، ذہناً، فکراً، وہ اس کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، جب ہی وہ مسلمان ہے۔ یہ تو اسلام کی لازمی شرط ہے۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتا ہے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتا ہے، تبھی وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، اور ان کے اوپر اتری کتاب کو، قرآن کو مانتا ہے۔ یہ تو مسلمان کی تعریف ہے بنیادی طور پر۔ اس سب کو ماننے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کے انکار کی گنجائش نہیں، لیکن ماننے کے بعد عمل کرنے کا اس کے اوپر ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ یہ جو ماننے کا کام ہے سارا کا سارا، بس اللہ رب العالمین کو احکم الحاکمین ماننا، اللہ تعالیٰ کو رب العالمین ماننا، خالق و مالک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، مالک یوم الدین ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین ماننا، اس ماننے کا جو کام ہے سارا کا سارا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کو تقویٰ نہیں کہتے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے چیزوں پر یقین لانا، چیزوں کے اوپر ایمان لانا، چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اپنے ایمان کے مطابق پھر عمل کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ایمان ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ تو الحمدللہ جہاں تک ماننے کی بات ہے تو مسلمان مانتے ہیں، جبھی مسلمان کہلاتے ہیں، اگرچہ اس ماننے کی کیفیت میں بھی فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اس لیے کہتے ہیں فلانے کا ایمان بہت زیادہ ہے۔ ایمان کا جو بڑھنا اور گھٹنا ہے کیفیات ایمان کا، اس وجہ سے ہے کہ مانتے ہیں لیکن ماننے کی کیفیت میں فرق ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے رب العالمین، لیکن اس کے باوجود اس کو بعض اوقات دنیا کی بھی کچھ چیزوں سے امیدیں اور توقعات ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب ہے، کہتا ہے زبان سے تو یہی کہتا ہے، لیکن دل میں اس کے کھٹکتا رہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ روزی کے فلانے اسباب بھی ہیں، تو یہ اسباب نہیں ہوں گے تو شاید مجھے نہیں ملے گا۔ اسی لیے سبب کے جانے پر سخت لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، حالانکہ اگر وہ اللہ کو واقعی رب العالمین مانے تو سبب کے جانے کے اوپر بندے کو، سبب کے رخصت ہو جانے پر بندے کو شدید قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی مجھے کچھ دن پہلے ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میری کسی وجہ سے بہت اچھی نوکری کرتے، 5-6 لاکھ روپے تنخواہ تھی، نوکری چلی گئی، اور انہیں بعض کمپنیوں کی عادت ہوتی ہے جن لوگوں سے جو کام لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں، پھر ان کی جو بھاری بھرکم تنخواہیں ان کو زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو فارغ بھی کر دیتے۔ تو کہنے لگے کہ تو مجھے دوست ہیں ہمارے، پڑھتے ہیں ہمارے پاس، تو مجھے انہوں نے بڑے آرام سے 15 16 18 دن کے بعد بتایا، اور وہ بھی ایسی برسبیل تذکرہ بتایا، کسی اور شہر کی بات۔ تو کہنے لگے کہ مجھے گھر والی نے کہا کہ تم نے اپلائی نہیں کی، 14-15 دن ہو گئے، وہ
ایک مہینے وہ نوکری چلی گئی تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابھی تو میرا کہا کہ ابھی تو استاد جی آ رہے ہیں شہر میں 3-4 دن وہ رہیں گے، ان کے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد پھر ان سے پوچھوں گا کہ اپلائی کب. پھر مجھے کہنے لگے، بالکل ہم دونوں اکیلے بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ جی نوکری چلی گئی ہے، 5-6 لاکھ روپے تنخواہ تھی، لیکن اللہ مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میرے دل کے اوپر نوکری کے جانے کا ایک بال کے برابر بھی بوجھ نہیں ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک سبب تھا جس سے اللہ پاک اس سے دے رہا تھا، ایک اللہ نے دروازہ بند کیا ہے، کوئی اور دروازہ اللہ کھول دے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے. اتنا مجھے اس نے کہنے والے کی جو کیفیت کا یقین ہوتا ہے، بعض اوقات سننے والے کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، کہنے والے کی صداقت کی ایک ضرب ہے جو سننے والے کے دل پر پڑتی ہے. کہنے والا اگر جھوٹا ہونا تو آپ کے دل پر اثر نہیں ہوتا، آپ کو صاف پتہ چلتا ہے ویسی لفظ ہے، ایسی جیسے کہ نا ڈائلاگ مار رہا ہے. لیکن کہنے والا جب سچا ہوتا ہے تو آپ کے دل کو جیسے کسی نے گھونسا مارا، ایک ایسی ضرب ہوتی ہے صداقت کے بولوں کی، ایسے زور سے میرے دل کو دھکا لگا اس کی بات سے، بالکل 100% سچ کہہ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا. اور اس کو اللہ پاک نے کیفیت، عام نوجوان ہے اور اس کو اللہ پاک نے ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو یہ کیفیت اللہ پاک نے نصیب کی ہے. ورنہ لوگ، آپ کتنے لوگوں کو ملیں گے کہ جی نوکری چلی گئی ہے، ڈپریشن کا مریض ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور رات کو نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، بیمار ہو گئے، اسپتالوں میں پہنچ گئے. اب کہنے کو تو یہ دونوں اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں، پہلا بھی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، دوسرا بھی کہتا ہے رب العالمین ہے، لیکن دونوں کی کیفیت کے اندر فرق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایمان ماننے کا نام ہے، اور مان لینے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اب جو عمل کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہو، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. یہ مسلمانوں کی 2 ایسی بنیادی ضروریات ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کھڑی ہی ان 2 چیزوں کے اوپر. مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہی انہی 2 چیزوں کے درمیان، باقی سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. اور تقوی کا وسیع مفہوم اگر ہمارے پیش نظر ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تقوی کس قسم کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، تقوی کس قسم کی زندگی کا منظر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اس کائنات کے قیمتی ترین لوگ سب سے زیادہ وہی ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ دنیا کی نگاہوں میں، اللہ جل شانہ نے اپنی نگاہوں کا ذکر فرمایا، کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم ساری انسانیت کے اندر میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، یعنی اللہ جس کی عزت کرتے ہو اور مرتبت والا اور مقام والا، اللہ کی نگاہوں کے اندر وزن رکھنے والا، فرمایا سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی. اکرم کہتے ہیں معزز، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں مکرم، اسی سے لفظ نکلا ہے. تو اکرم یہ عزت کا اونچا ترین درجہ، اس میں تفضیل ہے، یہ اونچا ترین درجہ عزت کا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ اکرم، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی. یہ اتنا بڑا یہ کام ہے، اور اتنا بڑا یہ اعزاز ہے، اور اتنی بڑی یہ زندگی ہے. اس کے حصول کے لیے روزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. روزے کا مقصد تقوی کا حصول، لعلکم تتقون، مقصد اس کا جو ہے وہ تقوی حاصل ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے. تو کیا کریں روزے کے اندر کہ تقوی حاصل ہو جائے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا اور کیا کریں؟ روزہ تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے رکھتے ہیں. دیکھیں کتنا اہم سوال ہے کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، پھر تقوی کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ کیونکہ اللہ نے کہا روزے سے حاصل ہوگا تو ہمیں نہیں حاصل ہوتا. 2-3 اس کے بارے میں مختصر باتیں سر. پہلی چیز جو روزے کے ساتھ شرط ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ حدیث میں نے پڑھنی تھی لیکن ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کتاب الصوم روزے سے متعلق جو حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ان کے روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کہ ان کا روزہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے 10-12 گھنٹے کے لیے کچھ کھایا نہیں اور پیا نہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا اس روزے سے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے باوجود روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں بھی، روزے میں بھی گناہوں سے جان نہیں چھڑاتے، جن کا روزہ بھی چلتا رہتا ہے اور گناہ بھی چلتے رہتے ہیں. تو جو روزہ چلتا رہے اور گناہ چلتے رہے تو روزے کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. جو گناہ چھوڑ کر روزہ رکھنے سے، تو گناہ تقویٰ تو کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کو ہے،
تو کیسے تقویٰ ملے ایک آدمی کو کہ جب وہ اس کی پرہیزی نہ کرے؟ جیسے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اس کو کوئی پرہیز بتائے کہ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، وہ وہی چیزیں کھاتا رہے تو اس کو کیسے اس کی پرہیز ہوگی اور کیسے اس کو شفا ہو؟ تو اس لیے سب سے اہم ترین چیز رمضان میں یاد رکھیں، فرائض اور واجبات کے بعد، فرض تو ہر حال میں ہی فرض ہوتا ہے، نماز تو فرض ہے، فرائض اور واجبات کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس میں آنکھ کے گناہ بھی شامل، اس میں زبان کے گناہ بھی شامل، اس میں کان کے گناہ بھی شامل، رویوں کے گناہ بھی شامل، اس میں ہر قسم کی جو اور یہ رویوں کے گناہ جو ہیں وہ انہی چیزوں سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے رویے کا اظہار کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا تو گالی گلوچ کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ زبان استعمال ہوتی ہے، یا مار پیٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہی اعضاء کو ہی غلط استعمال کرنے سے انسان نے اپنے روکنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان میں اس کی انسان کو مشق کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ تم سے، اگر کوئی تم سے رمضان میں بات بڑھائے، یعنی کوئی تم سے ایسی بات کرے جو بات جھگڑے کی طرف جا رہی ہو، جا سکتی ہو، تو تم شروع میں ہی اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں بڑھا سکتا، اس جگہ تک بات نہیں لے جانا چاہتا جہاں سے بات جھگڑے کے اوپر اس کا انجام ہوئے، جس کا اختتام ہو۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اس سے پہلے کی ایک چیز ہے جس کا تعلق رمضان کے علاوہ ہے، اور وہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی دینی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی نماز کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، کوئی روزے کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی حج کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی تہجدوں کے، تلاوت کے، ذکر کے، صدقے اور خیرات کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی آمدن حلال کی ہونی چاہیے۔ حرام آمدن کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آمدن حرام کی ہو اور اس حرام کی آمدن سے بندہ خرچ کر رہا ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ اس حرام آمدن سے حج عمرے کر رہا ہو، اس حرام آمدن سے سحری افطاری کر رہا ہو، اس حرام آمدن سے لوگوں کو روزہ افطار کروا رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ساری کی ساری کسی قسم کا اس کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، پکڑ تو ہے، وزن نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس لیے رمضانوں سے پہلے اپنی، اور ہمیشہ اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ انسان رمضان میں متوجہ ہو جاتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سب سے پہلی جو انسان کو جس کو اپنی کوئی دینی عمارت تعمیر کرنی ہے، وہ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھے کہ دینی عمارت کی تعمیر حلال کی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آمدن حلال ہونا ضروری ہے، اور آمدن حلال ہونے کے لیے 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ، ذرائع ہیں 2-3 آمدن کے جہاں سے آمدن آتی ہے لوگوں کو، اگر آمدن کے ذرائع ملازمت ہے تو ملازمت کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی جائز ملازمت ہونی ضروری ہے۔ سود کے کاموں کی ملازمت، انشورنس کے کاموں کی ملازمت، اس قسم کے کاموں سے جس قسم کی ملازمتیں بھی تیسری ایک صورت کاروبار کی۔ کاروبار میں لوگوں کا خیال یہ ہے، اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، کہ بس ہم خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور ہم ٹھیک چیزیں خریدتے بیچتے ہیں، چینی، چاول، آٹا خریدتے بیچتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا، یا ہم سبزی منڈی میں بیٹھتے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، یا کچھ اور بیچتے ہیں، کچھ اور بیچتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خرید و فروخت کے باقاعدہ شرعی احکامات، اور جو بندہ جس چیز کا کاروبار کرتا ہے اس کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے حلال اور حرام چیزوں کا علم حاصل کرے، پوچھے علماء سے کہ میں فلانی چیز بیچتا ہوں، یہ طریقہ کار ہے میرا خرید و فروخت کا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر میرا منافع حرام تو نہیں ہو جاتا؟ کہ ایک چیز اگر ابھی آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے، ایک چیز جو ابھی آپ نے خود نہیں خریدی ہے، اگر آپ اس کو آگے بیچ چکے ہیں اور اس کے اوپر کوئی منافع لے لیں، جس طرح کہ مارکیٹ کے اندر بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جائز چیزیں بیچنے کا طریقہ کار بھی اگر درست نہیں ہوگا تو اس پر آنے والا منافع جو ہوگا وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اس چیز کا بالکل تصور ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں سے باقاعدہ امتحان لیتے تھے، جا کر بازاروں کے اندر، امیر المومنین تھے، دکانوں پر جاتے تھے، تاجروں سے پوچھتے تھے تم کیسے خریدتے ہو، تم کیسے بیچتے ہو، تمہارا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ اپنا طریقہ کار بتاتے تھے کہ ہم اس طرح خریدتے ہیں اور اس طرح بیچتے ہیں، اور قرض ایسے کرتے ہیں، اور ادھار کا لین دین کریں تو ایسے کرتے ہیں، نقد کا لین دین کریں تو ایسے کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ ٹھیک طریقہ ہوتا تھا تو کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے ٹھیک ہے کرو کاروبار، اور اگر طریقہ دیکھتے تھے کہ غلط ہے، اس کو تو پتہ نہیں غلط کام کر رہا ہے، اس کی دکان بند کر دیتے تھے۔
اور فرماتے تھے کہ جاؤ مسجد نبوی کے اندر فقہا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر ان سے پوچھو طریقہ کار کیا ہے خرید و فروخت کا، پھر آ کر اس بازار میں بیٹھ کے تجارت کرو۔ یہ کوئی بھی اسلامی حکومت ہو تو وہ جس طرح ہر ایک کا کوئی کرائٹیریا ہے، تجارت کا بھی ہے، وہ تاجروں سے پوچھے گی کہ تم لوگ خریدو۔ اور آج اتنی پیچیدہ شکلیں ہو گئی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کی شکلیں ہیں، اس کے اندر ان کو LC کھلوانی ہے، اور پھر نقد کی اور ادھار کی اتنی پیچیدہ صورتیں ہیں، پھر آن لائن بزنسز ہیں اور ای کامرس ہے اور فلانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا لوگ مسائل پوچھے بغیر اس کو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی اگر غلط کر رہے ہیں اس بعض صورتوں کے اندر اس میں ان کا منافع حرام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حرام آمدن خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے حلال نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا یہ غلط فہمی ان کو ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپے حرام طریقے سے کما لیں گے، پھر اس میں سے 4-5 لاکھ روپے کسی خیر کے کام میں خرچ کر دیں گے، کسی مسجد میں دے دیں گے، کسی مدرسے میں دے دیں گے، تو صحیح ہوگا کہ شاید سارے پیسے پاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کمائی کا ایک روپیہ کمانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے اور حلال طریقے سے اس کو آنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے کہ جو آخرت کے اندر انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال اس میں سے کہ آج تک جتنا کمایا ہے، یہ بالکل ایسے جیسے آج کل آپ لوگ اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کراتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ سے FBR پوچھتا ہے نا، آپ ایک اصولاً آپ کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھے ہی پتا اور آپ کو ہی پتا ہے، لیکن جو قانون ہے اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کے ایک روپیے کا حساب دینے کے پابند ہیں کہ یہ کس ذریعے سے آیا اور یہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے، اس پہ ٹیکس لگتا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک روپیہ اصول قانونی طور پر آپ بہرحال پابند ہیں، باقی اس قانون پہ کتنا عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ پابند۔ اس سے زیادہ اب یہ تو آپ سمجھے کہ FBR کے یا کسی بھی ٹیکس جمع کرنے والے ادارے کے جو آڈیٹرز ہوتے ہیں، اور ان کا تو ایک اپنا حساب، ان کی نظریں بھی چوک سکتی ہیں اور ان کو اور بھی کئی طریقے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا حساب ہے جو کہ وہ ہر بندے کی آمدن کا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے پاس پورے کے پورے حسابات رکھے ہوئے ہیں کہ اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر اتنا کمایا پوری زندگی میں، اور یہ کس طریقے سے کمایا، اس کا کتنا حصہ حلال تھا اور کتنا حصہ حرام تھا۔ حرام تو ہے ہی حرام، اس پر تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اب جو حلال کمایا یہ ایک حصہ ہے کمانے کا، اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا، اس کا حساب الگ سے ہوگا۔ ہر وہ روپیہ جو کسی ایسی جگہ کے اوپر خرچ ہوا جہاں اس کو خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا الگ سے حساب ہوگا بندے سے، اور اس کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے یہاں پر کیوں لگایا، اس جگہ پر کیوں خرچ کیا، رسومات پر کیوں خرچ کیا، اسراف میں کیوں خرچ کیا، نام و نمود کے اوپر کیوں خرچ کیا، اور گناہوں میں کیوں خرچ کیا، ایسی چیزوں میں کیوں خرچ کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرچ کی اجازت نہیں ہے، اور یا ان جگہوں میں خرچ کیوں نہیں کیا جہاں پر خرچ کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ کسی نے ادا نہیں کی، چاہے اس نے بے شک حلال طریقے سے کمایا پیسہ، لیکن فرض زکوٰۃ اگر اس نے ادا نہیں کی تو اس کے اوپر اتنا سخت عذاب کا ذکر ہے قرآن شریف کے اندر کہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ اپنے زکوٰۃ کی جتنا مال ہوگا انسان کا سونے چاندی کی شکل کے اندر جو اصل مال ہے، جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس مال کو، سونے چاندی کے اس دھات کو جہنم کی آگ کے اندر لال کر دیا جائے گا، اور پھر اس جہنم کی آگ کے اندر اس کو انگارے کی طرح سرخ کر کے اس بندے کے ماتھے پر اور اس کی پیشانی پر، اس کے پشت پر اس کو جو ہے جلایا جائے گا، اس کہ یہ بتایا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا اور اس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ وہ مال ہے جس کا تم نے حق ادا نہیں کی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، کسی بھی نیکی کی تلقین کرنے سے پہلے، رمضان کی عبادتوں کے فضائل بیان کرنے سے پہلے، تہجدوں کے فضائل بیان کرنے سے پہلے، تراویح کے فضائل بیان کرنے سے پہلے، تلاوتوں کے فضائل بیان کرنے سے پہلے، اللہ کے رستے کے خرچ، لوگوں کو سحری اور افطاری کرانے کے فضائل سے پہلے ایک بات ضروری تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہو حلال سارا کچھ۔ حلال ہوگا تو نمازیں بھی قبول، دعائیں بھی قبول، خرچ بھی قبول، اور اگر حلال نہیں ہوگا تو پھر یہ سارا کا سارا انسان جو مرضی دنیا کے اندر کر لے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، رب العالمین کی نگاہوں کے اندر اس کی کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہے اس چیز کا۔ اس لیے رمضان کے اندر اپنی آمدنیوں کی طرف غور کرنا چاہیے، اور ایک مشورہ ہے ان لوگوں کو
جن لوگوں کی ملازمتیں درست نہیں ہیں اور وہ کوئی سودی ملازمت میں مبتلا ہے یا کسی اور کام میں، تو رمضان چونکہ دعائیں قبول ہوتی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اب دعا قبول ہونے کے لیے بھی ایک شرط اللہ نے بیان کی ہے کہ آپ کے پیٹ میں حلال ہونا چاہیے اور لباس حلال کا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا کہ لوگ حرام پیٹ میں بھی حرام ہوتا ہے اور جسم پر بھی حرام ہوتا ہے، اور پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کو پکارتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی کہاں سے سنی جائے، کیوں سنی جائے ان کی، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے حکم کو توڑ کر پھر اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کے سوالی ہیں۔ تو اس کے لیے علماء نے ایک مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ اس رمضان کے مہینے کے لیے کسی سے قرض پیسے لے لیں اور اپنا یہ پورا مہینہ اپنا خرچ اس کے کھانے پینے کا، سحری افطاری کا، یہ اس قرض پیسے سے کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے شدت کے ساتھ اور خوب الحاح و زاری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر سحری اور افطاری کے وقتوں میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس ذریعہ روزگار کو حرام سے حلال کی طرف بدل دے، مجھے کوئی حلال رستہ میرے لیے کھول دے اور حرام رستے میرے لیے بند فرما دے۔ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ رمضان شریف میں دعائیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ قبول فرماتے ہیں، یہ دعا قبول ہو جائے گی، پھر اب وہ جو اللہ تعالیٰ حلال کا رستہ کھول دیں گے، جو قرض آپ نے لیا تھا اسی حلال کے رستے سے اس پیسے کو واپس لوٹا دیں اس بندے کو، اور پھر اس کا الگ مسئلہ ہے کہ ابھی تک جتنا حرام لیا تھا اور کھایا تھا اور خرچ کیا تھا اس کا کیا کرنا ہے، وہ کسی اور وقت انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ادھر سے اس رمضان کا آغاز اول تو اپنی آمدنیوں کے اوپر غور کرتے ہوئے اس سے کریں، اس کے بعد یہ رمضان کے فرائض کے اوپر سب سے زیادہ اصرار ہے کہ فرائض سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہو پانچوں جماعت کے ساتھ اور گناہوں سے اجتناب ہو۔ ان دو کاموں کرنے کے بعد اب آپ جائیں گے نوافل کی طرف، جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ اللہ کے رستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات رمضان کے آتے ہیں وہ ان چیزوں کے آتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ تلاوت کی، آپ نے بہت زیادہ قرآن پڑھا، آپ نے بہت کثرت سے نوافل پڑھے، اور آپ نے بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے رستے میں خرچ کیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رمضان میں آپ کے خرچ کی مثال ایسے ہوتی تھی جیسے کوئی آندھی چلتی ہے کہ جب منہ زور آندھی چلے تو اپنے رستے کی ہر چیز اڑا لے جاتی ہے، ایسے ہی آپ اپنے پاس آنے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے، لٹا دیا کرتے تھے اللہ کے رستے میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پہ خاص طور پر، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس کا اجر بڑھ جاتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ عام دنوں میں خرچ کرنے والے کو 10 گنا لوٹاتے ہیں، تو رمضان المبارک میں خرچ کرنے والے کے لیے جو واپس اللہ کے لوٹانے کا عمل ہے وہ بھی 1000 گنا اوپر بڑھ جاتا ہے خرچ کرنے والے کے اخلاص کے بقدر۔ اور اسی طرح عبادات کرنے والے کے لیے عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، اس میں ہر قسم کے فکری انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں، کوشش کریں کہ آپ کے وقت جو ہے وہ مسجد میں گزرے، زیادہ زیادہ گزرے۔ مسجد میں گزرنے کے اعتبار سے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے ہاں ایک تو مسنون اعتکاف ہوتا ہے، دیکھیں جو آخری عشرے میں ہوتا ہے، نفلی اعتکاف آپ رمضان میں کسی وقت بھی جتنے وقت کا مرضی ہے کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ عصر کی نماز پہ داخل ہوں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تراویح تک مسجد میں رہیں، یا آپ کا 5-6-8 گھنٹے کا نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ دن، جتنے دن کا مرضی کریں، جب مرضی کریں، آغاز رمضان سے کریں، اور کچھ نہ کچھ وقت مسجد کے اندر آ کر گزارنے کا معمول بنائیں۔ اس سے مسجد فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، یہاں پر انسان کی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے حقیقی معنوں کے اندر تقوی کا ایک عنوان بنا دے اور ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔